آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں ربیہ فاطمہ آپ تمام لوگوں کو استقبال کہتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہم سب لوگوں کے زندگی میں کوئی نہ کوئی گولز ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بنے، کوئی چاہتا ہے کہ اچھا انجینئر بنے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ مختلف فیلڈ سے اس کا تعلق رہے اور علم سیکھتا رہے، کیونکہ ہر انسان فطرتاً سیکھنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان فطرتاً اپنے اندر جستجو رکھتا ہے چیزیں جاننے کی۔ کوئی بہت بڑا ایسا شخص ہو جس کا کوئی علمی فیلڈ سے، کوئی ایجوکیشنل فیلڈ سے یا علم کے حوالے سے بہت زیادہ رابطہ نہ ہو، ان پڑھ ہو یا جاہل ہو، لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن اب دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی ہنر موجود ہوگا، وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہوگا یا کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوگا، کیونکہ ہمارے پروردگار عالم نے، ہمارے خالق نے جاننے کی، جستجو کی، کھوج لگانے کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے اندر شامل کر دی، ہماری فطرت میں موجود ہے۔ یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم فقط علم سیکھ سکیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا صاحب علم ہے، جو علم عطا کرنے والا ہے، جو وارث علم ہے، ہم اس تک رسائی کریں، ہم یہ علم ہمیں اس کی معرفت دلائے، اس کی محبت ہمارے یہاں پیدا ہو جائے، تاکہ ہم جب آخر میں اس سے ملاقات کریں، اس سے ملیں تو اس انداز سے ملیں کہ اس کی حقیقی معرفت رکھتے ہوں۔ عزیزان محترم، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمارے لیے ہی بہت سے عبادات کو واجب کر دیا، جو ہمارے لیے ہی ضروری ہیں، ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہیں، ہماری دنیا کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہمیں دنیا میں ٹائم پہ اگر ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا دیگر عبادات انجام دیں تو نہ صرف ہمارا دنیا میں اچھا اسکیجول بن جاتا ہے، دنیا میں اچھا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ نہ صرف آخرت کے لیے ہے بلکہ دنیاوی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ہی فائدہ مند تھی، وہ خالق کتنا بڑا بخشنے والا ہے، وہ خالق کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو چیزیں ہمارے ہی فائدے کے لیے تھی اسے ہمیں واجب کر کے، ہم پر فرض کر کے نہ صرف ہم پہ احسان کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ثواب بھی رکھ دیا، تاکہ نہ صرف اپنی اچھی صحت کے حصول کے لیے، نہ صرف اچھی آخرت کے حصول کے لیے بلکہ ثواب کے حصول کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکیں۔ فائدہ بھی ہمارا ہے، ثواب بھی ہمارا ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا اچھے انسان کی خصوصیت کیا ہے، تو مولا بہت سی خصوصیات میں سے اور جو زیادہ تر نقل ہوئی ان میں سے ایک خصوصیت جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز شب ادا کرنا۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم میں سے لوگ نماز شب ادا کرتے ہیں ان کے چہرے پر الگ نور ہوتا ہے، ان کی باتوں میں الگ سچائی ہوتی ہے، ان میں منافقت نہیں ہوتی، ان کی باتیں، ان کی دعائیں جلد مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، پہلی چیز تو یہ کہ نماز تہجد کو، نماز شب کو اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں، اسے ضرور پڑھا کریں۔ اور مومن کی علامات میں سے کہ قرآن کی تلاوت ضرور کرتا ہو، کم از کم 14 آیات کی تلاوت ضرور کرتا ہوگا، تو بہت مشکل نہیں ہے۔ اپنی تمام تر روٹین میں سے وقت نکال کر اپنے آپ کو بہت مصروفیات میں پا کر بھی کوشش کیا کریں کہ کچھ کم از کم 14 آیات، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 6 منٹ کی ہوں گی، آپ ضرور قرآن کی تلاوت کیا کریں۔
کیونکہ جو والدین جو ہمارے مرحومین ہمارے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یقین کیجئے وہ بہت آس لے کر آپ تک آتے ہیں، اور اس آس میں آتے ہیں کہ جب ہم زندہ تھے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت شفقت کی، اور ماں کہتی ہے کہ میں رات رات بھر جاگا کرتی تھی، میرے بیٹے اگر تجھے کوئی بیماری ہوتی تھی میں رات بھر سویا نہ کرتی تھی، میں نے بڑی مشقت سے تجھے پالا۔ آج ہم تمہاری ایک بسم اللہ کے لیے، ایک آیت کے لیے، ایک سورہ فاتحہ کے آس میں بیٹھے ہیں کہ تم کچھ پڑھ دو، ہمیں کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے، تم فاتحہ کرتے ہو، تم ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دو، تم ہمارے لیے قرآن پڑھ دو، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے، آج ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں مایوس نہ لوٹائیں، اپنے اس وقت کو یاد کریں جب ہماری انگلیاں پکڑ کر ہمارے والدین نے ہمیں چلنا سکھایا تھا، ہمیں مشکل وقت میں ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ رہے تھے۔ آج جب آخرت میں وہ پریشان ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہمارے چند حروف ان کی تسکین کا، ان کی ٹھنڈک کا باعث بن سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اسپیشلی بالخصوص شب جمعہ ضرور کچھ نہ کچھ دیکھ کر اپنے مرحومین کو رخصت کیا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھا کیجئے، زیارت عاشورہ کا اہتمام کیا کیجئے، مجلس و محافل کا اہتمام کیا کیجئے، قرآنی محافل کا اہتمام کیا کیجئے، اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنے والدین کو ضرور بخشا کیجئے۔ اور اگر یہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ بھی اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں اگر کبھی پانی پی رہے ہوں تو پانی پیتے وقت سید الشہداء کی پیاس کو یاد کیا کیجئے، اور یہ کہا کیجئے میں اپنے والدین کی جانب سے سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرتا ہوں۔ جب کوئی کار خیر انجام دے، کسی کو پانی پلائیں، جب کسی کار خیر کی جانب جائیں، یہاں تک جب کسی مجلس میں جائیں، تو خداوند کی بارگاہ میں ثواب لمیٹڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ کو ثواب ملے گا، خداوند کی بارگاہ میں ثواب انلمیٹڈ ہے۔ جب کسی اچھے کام کو کرنے جائیں، جب کسی مجلس میں جائیں، جب دروازے پہ داخل ہوں تو کہا کریں پروردگارا اس مجلس کا ثواب نہ صرف مجھے ہو بلکہ میرے والدین کو بھی ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین مردہ ہوں تو پھر آپ ثواب دینا، اگر والدین زندہ بھی ہیں تو کہا کریں پروردگار میرا، نہ صرف میرا بلکہ میری طرف سے میرے والدین کا، میرے بہن بھائیوں کا، میری اولاد کا اس مجلس میں آنا قبول کر۔ خداوند کی بارگاہ میں ثواب کی کمی نہیں ہے، نہ صرف آپ کو ملے گا بلکہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی انداز سے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کیجیے، اپنے مرحومین کو، زندہ مردہ تمام تر رشتہ داروں کو ضرور شامل کیا کیجیے۔ آئیے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے نیو لیسن کا، اور یہ سوچ کے آغاز کرتے ہیں کہ پروردگارہ آج جو ہمارے مرحومین تکلیف میں ہے، کسی اذیت میں، کسی پریشانی میں ہے، پروردگارہ آج ہمارے اس سبق کو پڑھنے کا، قرآن کو حقیقی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کو، جدوجہد کو، مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور نہ صرف ہماری وجہ سے بلکہ ہماری طرف سے یہ ثواب ہمارے تمام مردگان کو پہنچے۔ اور جب یہ ثواب مردگان کو پہنچتا ہے، یقین کیجیے آپ کے والدین آپ کے لیے دعائے خیر دنیا میں نہیں کریں گے بلکہ آخرت میں بھی آپ کو یاد کریں گے۔ آپ انہیں یہاں یاد کیجیے، وہ آپ کو آخرت میں یاد کریں گے۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ پروردگارہ اس کا ثواب ہمارے تمام تر مرحومین تک پہنچے، ہمارے زندہ رشتہ دار تک بھی اس کا ثواب پہنچے، اور سب کو یہ توفیق عطا ہو کہ سب اس صامت قرآن سے حجت خدا کی ایک ایسی نشانی کہ جسے پڑھ کر ہمیں شاید اپنا وقت کا امام محسوس ہو سکے، اسے پڑھ کر تمام تر ثواب اپنے مرحومین کو لوٹاتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ المبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کی تلاوت ہم کرنے لگے ہیں، اور پیج آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ اس پیج کے مطابق آپ جانتے ہیں 13 لائن قرآن المجید اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہو تو اس کی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، تو چوتھا پیج ہمارے پاس ابھی موجود ہے، 5واں پیج ہمارے پاس موجود ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اسے جس انداز سے میں پڑھا رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اپنے ساتھ ایک نوٹ پیڈ بھی رکھیں تاکہ جو جو مشکل قواعد آپ کے سامنے آئے وہ آپ لکھتے چلے جائیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب یہ دیکھیے گا وَإِلَٰهُكُمْ، وَإِلَٰهُكُمْ نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، إِلَٰهٌ، الہن نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ، یعنی تنوین یا نون ساکنہ کے بعد جب بھی یرملون، اسپیشلی غنہ کہاں ہوگا؟ یمون،
یہ 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم غنہ کے ساتھ تھوڑی 2 سیکنڈ تک ناک میں سانس رکھیں گے اور اسے غنہ کریں گے، نون کی آواز کو چھپا دیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قلقلہ واحد. چاہے تو یا رک جائیں اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو، ورنہ بہتر ہے کہ کنٹینیو کریں، وقفے جائز. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا کو کھینچیں گے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. آگے پڑھیں گے، غنہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اگلی آیت میں غنہ موجود ہے، نون کے اوپر تشدید موجود ہے تو غنہ کریں گے. ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض. چونکہ یہاں سانس ٹوٹ رہی تو میں نے اعادہ کر لیا، پیچھے سے کنٹینیو کریں گے. والارض واختلاف اللیل والنہار، ون پہ غنہ کر کے والنہار، والنہار والفلک التی تجری، تج. آپ جانتے ہیں جہاں جہاں ریڈ کلر نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قوف طا با جیم دال. اب دیکھیں جیم آیا ہوا ہے قوف طا با جیم دال میں سے، جب بھی ساکن کے ساتھ آئیں گے آپ یہاں پہ قلقلہ کریں گے. کس طرح سے؟ والفلک التی تجری، تج تج تجری فی البحر بما ینفع الناس. دیکھیں ینفع الناس، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد نہ یرملون آئے نہ حروف حلقی آئے، ان میں کے علاوہ نہ با آئے، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کو غنہ کریں گے اور نون کو بالکل واضح نہ نہیں کریں گے بلکہ یوں یوں سوری بما ینفع الناس. پھر سے پڑھتی ہوں، بما ینفع الناس وما انزل. اس کا یاد کرنے کا طریقہ، یہ بھی بہت سارے لیٹرز ہیں اخفا کے لیے، تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جب آپ کو اسکائی بلو کلر، آسمانی رنگ جب بھی آپ کو اس قرآن میں نظر آئے آپ اس نون کو چھپا کے پڑھیں گے. بما ينفع الناس وما انزل اللہ، وما انزل اللہ من السماء. سما کو پراپر کھینچنا ہے. من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. اب یہاں دیکھیے مما، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. ادغام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی نون ساکنہ کے بعد تنوین کے بعد یمون یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نون کو بالکل چھوڑ کر میم سے یا یرملون کے ورڈ سے پچھلے والے لیٹر کو ملائیں گے. مما فاحیا بہ. اب یہ دیکھیں مما ان ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسکائی بلو کلر، تو یہاں پہ ان میں سے ن کا ساؤنڈ، ان کو نون کو غنہ کر دیں گے. کیسے؟ مما فأحیا به الأرض، فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها. اب وبث نہیں کریں، وبث، دیکھیں ثا، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں صاد نظر آ رہا ہے، بہت نیا سا قاعدہ ہے. یہ کیا علامت ہے؟ یہ علامت ہے وقف موروخہ. اور وقف مورخہ جب آتا ہے، وقف مورخہ کی علامت جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بہت سانس ٹوٹ رہا ہو تو تب تو رک سکتے ہیں، لیکن تب بھی بہتر ہے کہ کنٹینیو کر سکیں. اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو رک جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے، میننگ چینج نہیں ہوتی، مگر بیٹر ہے کہ کنٹینیو کریں. وقف موروخہ
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں. آخر میں لِقَوْمٍ یعقلون پہ ادغام ہو رہا تھا، من کا نون ختم کر کے می سے چینج کر دیا، می یعقلون. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ ضرور کوشش کرتے رہیں گے، ہمت ہاریں گے نہیں اور محنت سے قرآن پڑھتے رہیں گے. جب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں.